الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأتمان المتلازمان على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البررة المتقين وبارك وسلم. أما بعد، فقال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ تو نے دیا طلوع آفتاب. آج کی اس حسین اور جمیل مبارک اور انشاءاللہ تعالی مقبول مجلس ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. آپ کی خدمت میں تہنیت اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت گوئی کا ایسا ذوق سننے سنانے کا ہے کہ الحمدللہ ہر عاشق رسول کے سینے میں یہ پیوست ہے. ہم یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ باتیں بھی ہو جائیں کہ جس سے یہ ذوق کی بنیاد بھی مضبوط ہو جائے، اس کا فاؤنڈیشن بھی اسٹرانگ ہو جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں. میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت پاک حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر میں ہم جمع ہوئے ہیں. یہ ایک نہایت ہی حسین مقصد ہے، ایک بڑا فائدہ مند. یہ کارنر پہ یہاں بیٹھا ہوں جی، سوری معذرت. جو بولے ایک اور بار درود شکر نذرانہ پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ آج ایسے پیاری پیاری آوازیں سننے کو ملی، پیارا کلام سننے کو ملا، روح کی غذا ملی، رسول پاک کی محبت میں جھومنے کا موقع ملا، محبت میں اضافہ ملا. جنہوں نے حصہ لیا پڑھنے سے اور جنہوں نے حصہ لیا سننے میں، رب تعالیٰ ان سب کا یہ سننا اور پڑھنا قبول فرمائے. آمین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگیوں کے لیے بہت اہم ہے. ہماری اس دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں کے لیے بہت اہم ہے کہ ہماری کامیابی دنیاوی اخروی دونوں رسول پاک کے صدقے میں ہے. ہمارا یہاں پر آنا رسول پاک کے صدقے پہ فیض، اور پھر آخرت میں جو ہمارے ساتھ معاملات ہوں گے وہ بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل بہت بہتر رہیں گے انشاءاللہ. صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا، اور صحابہ کرام کے طفیل ان کے بعد جو امت آگے بڑھی ان کا سب کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سب سے افضل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ و معظم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے لیے وہ ایسی کٹھنائیاں ختم ہو گئی ہیں، ایسی مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں. وہ اللہ کا عذاب جو آیا کرتا تھا، وہ اللہ کا عذاب جو
उम्मतों पर आया करता था उनकी गुनाहों के सबब, उनके छुपे हुए गुनाहों के सबब, जो उनके गुनाहों को जाहिर किया जाता था, जो उनके ऊपर आसमानी अजाब नाजिल होता था, खुदा की कसम रसूल पाक का तुफैल है, उनका सदका है कि हम पर वो अजाब टल गया। अरे हम तो मानने वाले हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, उनके पहचानने वाले हैं। अरे वो जो नहीं मानने वाले, उनके ऊपर भी अल्लाह का फज़्ल करम है कि रसूल पाक के तुफैल उन पर भी अजाब नाज़िल नहीं होता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, बुखारी शरीफ में यह हदीस नकल है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत आदम से क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला सवाल फरमाएगा, पूछे बोलेगा, उनको हुक्म देगा क़यामत के रोज़ कि अपने जहन्नुमी लोगों को बाहर आगे लेके आओ। अल्लाहु अकबर। क़यामत के रोज़ हज़रत आदम को हुक्म होगा कि तुम्हारी औलाद में, तुम्हारी नस्ल में जो जहन्नुमी लोग हैं उनको आगे लेके आओ। वमन मबअसल नार या अल्लाह, या परवरदिगार आलम, वो कौन है, वो कौन से लोग हैं? तो फिर जवाब आएगा उनको कि मिन कुल्ली अल्फिन तिसअमिया व तिसअ व तिसईन, हर 1000 में से 999 लोगों को आगे बढ़ाओ। हर 1000 में से 999 लोगों को वो जहन्नुमी को आगे बढ़ाओ। अल्लाह अकबर। क़यामत के सवाल होगा, बुखारी शरीफ की हदीस है, अबू सईद खुदरी इसके रावी। अल्लाह अकबर। तो इस पर सहाबा किराम कुर्बान जाए हम पर, वो सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह अय्युल वाहिद मिन्ना, उनमें से वो जो एक है वो हम में से कौन है? अय्युम मिन्नल वाहिद, वो जो एक है वो हजारों का जो दस्ता है। तो इससे ये पता चला कि वहां पे वो जो 1000 के दस्ते होंगे, ग्रुप्स होंगे, तो हर 1000 के दस्ते में से 999 को भेजो आगे, एक बचेगा हर दस्ते में से, हर ग्रुप में से एक बचेगा। तो सहाबा दरियाफ्त किए, या रसूल अल्लाह वो एक वाला हम में से कौन है? अब यहाँ पे उनका यकीन तो देखिए, ये नहीं पूछ रहे वो एक कौन है, कहा वो हम में से कौन है। सहाबा का यकीन देखिए, सरकार से निस्बत है हमारी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी है हमारी, उनके मानने वाले हैं, उनको चाहने वाले हैं, उन पे ईमान रखने वाले हैं। तो वो जो यकीनन जो एक जो नाजी है, वो जो एक जो जन्नती है, वो हम में से ही होगा। तो पूछा, या रसूल अल्लाह वो हम में से वो एक कौन होगा? अल्लाहु अकबर। सरकार फरमाते हैं, तुम्हारे लिए बशारत है, तुम्हारे बशारत के वो जो एक है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले में से होगा। फिर रसूल पाक ये फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह से ये तमन्ना की है कि या अल्लाह, जन्नत में जो भेजे जाएंगे ना, उनमें से 1/4 मेरी उम्मत से रहना। जन्नत में बहुत बड़ी तादाद होगी, इतनी सारी उम्मतें गुजरी हैं। रसूल पाक ये ख्वाहिश करते हैं, ये अल्लाह की बारगाह में ख्वाहिश करते हैं, 1/4 मौला मेरी उम्मत से कर देना। अब आप देखिए, ये अदद आपका हमारा नहीं, ये अदद अल्लाह का, कि 1/4 जन्नत, और जन्नत की तादाद कितनी होगी, जन्नत की वुसअत का आलम देखिए, कितना बड़ा जन्नत का मकाम होगा, उसकी अर्ज़ो तूल, उसका 1/4। फिर कहते हैं, और उस पर सहाबा कहते हैं, हमने जोर से नारे तकबीर बुलंद किया, अल्लाहु अकबर, कहिए आप भी अल्लाहु अकबर। फिर दूसरी बार रसूल पाक फिर फरमाते हैं, फिर मैं एक और तमन्ना कहा कि या अल्लाह, 1/4 की पहली ख्वाहिश कर ली, बोला या रब्बुल आलमीन 1/3 जन्नतियों में से मेरी उम्मत को लेना। जन्नतियों में 1/3, 1/3 वो मेरी उम्मत से रहना। फिर उम्मत सहाबा ने फरमाया, हमने जोर से पुकारा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह का जिक्र हो रहा है। यही तो बात है ना, मिलाद पाक में हो क्या रहा है? परेशान हो रहे खामखा लोग, खामखा परेशान हो रहे हैं, भाई मिलाद मना रहे, बिदअत है, मिलाद मना रहे, यहाँ पे अल्लाह का जिक्र ही तो हो रहा है। परेशानी क्या बात है भाई? खौफ क्यों खा रहे हैं? किस बात का फिक्र है आपको? अल्लाहु अकबर। खैर, जो नहीं माना न माने, सही, हम उसको कोई फतवा नहीं लगाते। वो फतवे लगाते हैं, वो हम पर फतवे लगाते हैं, हम उन पर फतवे नहीं लगाते हैं, तो अल्लाह पे छोड़ते हैं। हम तो हमारे उमूर को अल्लाह की बारगाह में हम छोड़ देते हैं।
تو پھر رسول پاک پھر تیسری بار فرماتے ہیں پھر میں یہ خواہش کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، میری تمنا ہے اپنے رب تعالیٰ سے کہ یا اللہ آدھی تعداد جنت میں میری امت کی کر دینا. تو پھر اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم فرماتے ہیں اللہ اکبر، تکبیر زور سے لگاتے ہیں اللہ اکبر. تو اب آپ دیکھیے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تمنا فرماتے ہیں کہ یا اللہ پہلے ایک چوتھائی، پھر یا اللہ ایک تہائی دل بھرا، یا اللہ آدھا. اللہ اکبر. اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی بات کو ٹالے گا نہیں، اور انشاءاللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. تو دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، تو میلاد منانا یہ تو دراصل اگر آپ غور کریں اس پر کہ آپ ہم ہیں کون؟ امت محمدی، رسول پاک کی امت، رسول پاک کے لوگ. اب اس میں سب ہیں. رسول پاک کی امت ہر نبی کی امت رہی ہے. سیدنا آدم، سیدنا نوح، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، ہر ایک کی امت رہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہم ہیں. اب ہمارا ایگزسٹنس، ہمارا یہ ٹائٹل ہم اس زمرے میں کب آئے؟ بھیا جب میلاد پاک ہوا تبھی تو امت محمدی بنے نا. اگر میلاد نہ ہوتا تو امت محمدی کہاں سے آتی؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو پتا چلا میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل میلاد امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ہمارا اپنا سیلیبریشن ہے. تم پریشان ہو رہے ہو رسول پاک، ارے ہم تو رسول پاک کا سیلیبریشن کر رہے، ہم تو آپ سب کا سیلیبریشن کر رہے، ہم آپ سب کی خوشی منا رہے. خوشی منانا یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے. بارہا آپ نے سنا ہے. اب تو میلاد کے دنوں میں تو ہر دو گھڑی ہر دوسرا پوسٹ اسی آیت مبارکہ سے آ رہا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا. کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمتوں پر خوشیاں مناؤ. ارے بتاؤ یہ کیا خوشی نہیں ہے؟ کیا ہمارا آپ کا آنا خوشی نہیں ہے؟ کیا ہمارا آپ کا وجود ہونا یہ خوشی نہیں ہے؟ اور پھر ہم سب کا آنا اس کا سبب میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ تو سب سے افضل خوشی ہمارے لیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. برکت ہے رسول پاک کے آنے سے ہم سب کے لیے، ہماری وجود کے لیے برکت ہے، بلیسنگ ہے، بہتری ہے، اضافہ ہے، خیر ہے، بہت ہے، بہت ہے، بہت ہے، زیادہ ہے. خیر میں زیادہ ہے، بھلائی میں زیادہ ہے، نیکیوں میں زیادہ ہے، آپ کی قوم میں زیادہ ہے، آپ کی اولاد میں بہتری ہے، آپ کی کامیابی میں بہتری ہے. ہر چیز میں آپ کے لیے خیر ہی خیر. رسول پاک کے طفیل. اچھا امت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل بہتری خالی مسلمان ورگ کے نہیں. اب امت میں کون ہے؟ امت میں وہ سارے ہیں جو ولادت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے. اب اس میں مسلمان بھی ہے، غیر مسلمان بھی ہے. تو اس میں رسول پاک کی طرف سے جو رحمت آئی ہے وہ مسلمانوں پر بھی آئی ہے، غیر مسلمان پر بھی آئی ہے. ایسے نہیں بول رہا ہوں بھائی، قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں کے لیے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا. وہ دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی قیامت کے روز اپنے نبی یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رسوا نہیں فرمائے گا، اور ان کے ساتھ والذین آمنوا، اور جو ان کے پر ایمان لائیں گے. تو ہم تو زمرے میں آ گئے نا. تو جب اللہ یہ وعدہ فرماتا ہے قرآن پاک کہ اگر ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں گے تو پھر اللہ نہ رسول پاک کو رسوا فرمائے گا، نہ رسول پاک کی اس امت کو جس نے ایمان لایا ان کو رسوا فرمائے گا. تو یہ تو ہمارا یقین رہا کہ بس کرنا اتنا ہی ہے یار، ایمان لا لو. اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب ایمان کا اب تشریف آگے جائیں، اب تشریف بارک اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. حضرات تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا، اس کے احکامات پر پابجائی کرنا، رسول پاک کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا. تو ایمان اگر کمپریہنسولی دیکھا جائے تو یہی تو ہے نا، ورنہ خالی لفظی کا جو ہے بول چال ہے نہیں. ایمان ایک کمپریہنسو بات ہے نا، عملی طور پر.
تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مومنوں کے اوپر تو ہے ہی ہے، اور اس کا وعدہ آپ کو قرآن پاک سے ملتا ہے کہ دیکھو جو رسول پاک پر ایمان لائے گا ان کے لیے وعدہ کہ اللہ تم کو چھوڑے گا نہیں، اللہ تم کو رسوا نہیں کرے گا، تم کو اکیلے نہیں چھوڑ دے گا۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ اب آمنوا میں ہم آ گئے نا، کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، اللہ اس کے رسول پہ ایمان لانے والے ہیں، رکھنے والے ہیں، شب و روز اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، نہیں پڑھتے تو آج سے پڑھیں گے انشاءاللہ، روزہ رکھنے والے ہیں، نہیں رکھتے تو آج سے روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، عبادت گزار بندے بنے ہیں، نہیں ہے تو آج سے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ یہی تو میلاد کا صدقہ ہے، یہی تو میلاد پاک کا دوپہر آپ کو ملتا ہے، یہی تو رحمتیں ملتی ہیں، یہی تو انعامات ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے بھائی، کفار جو نان مسلم کے اوپر، جی ہاں نان مسلم کے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ کس کے وجہ سے؟ رسول پاک کی وجہ سے۔ قرآن پاک کی آیت دیکھیے کیا فرماتا ہے تعالیٰ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ تبارک تعالیٰ بے شک ان پر عذاب نہیں فرمائے گا اور رسول آپ ان کے بیچ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اے امت حبیب، رسول پاک کی وجہ سے ہم پر وہ عذاب سارے ٹل گئے جو پہلی امتوں میں آیا کرتے تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اس کے بعد اس آیت کا بعد کا ٹکڑا رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان پر عذاب نہیں ڈالے گا جو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیا کہ دیکھو ساری امت مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اب تمہارے عذاب کی وجہ سے تمہاری قوم پر آسمان سے نہیں ٹوٹیں گے۔ اللہ، پہلے آج جو گناہ ہو رہے ہیں تو کیا پہلے کے گناہوں سے کم تھے؟ آج کچھ کم خرابیاں ہیں ہماری قوم میں، آج کچھ کم گناہیں ہو رہی ہیں، آج کچھ کم فسق و فجور کا معاملہ ہے۔ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، بدقسمتی سے ایسے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں، ایسے ایسے آج سوشل میڈیا کی وجہ سے ایسے ایسے برائیاں دیکھنے کو سننے کو ملتی ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، فرشتے اڑ جائیں۔ پہلے بھی ایسے گناہ ہوتے تھے، لیکن پہلے آسمان سے کبھی پتھریں بارش ہو رہی ہیں، کبھی آگ کے گولے گر رہے ہیں، کبھی ان کے بعد ان کو جو ہے پلیگ جیسی خطرناک بیماریاں ان کے اوپر آ رہی ہیں، تباہی، یہاں تک کہ چھپ کے کمرے کے اندر رات میں جو گناہ کیا تو صبح میں ان کے دروازے کے باہر تختیوں کے گناہ لکھے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیسا کیسا اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا، اور آج رسول پاک کے طفیل یہ احساس ہی نہیں کرتے کہ کیسا رحم ہے اللہ کا ہمارے اوپر کہ وہ سارے پوشیدہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے ابھی بس اپنی ستر پوشی میں رکھا ہے۔ اللہ ستار ہے، اللہ ستار العیوب ہے، اللہ سب کے گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم پر یہ احسان فرماتا ہے رسول پاک کے طفیل وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے حبیب ان کے اوپر ہم کیسے عذاب آئیں جب آپ ان کے بیچ میں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک۔ برکتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری زندگیوں میں برکتیں ہیں، بلیسنگز ہیں، برائی سے بچاؤ، پریشانی سے، مصیبتوں سے، عذاب سے بچاؤ ہے، یہاں تک کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہے۔ سوچتے بھی نہیں آپ، اللہ کی راہ میں خرچ دیے غیب سے ایسا مل جاتا معلوم ہی نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر۔ یہ دلائل تو ہمیں کیا ایسی اڑتی پتنگی بات نہیں ہے، آزمائیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت میں رہیں، رسول پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، اس کی راہ میں خرچیں، اس کی راہ میں دیں فی سبیل اللہ، کھلائیں لوگوں کو، پلائیں لوگوں کو، غیروں کی مدد کریں، اپنوں کی مدد کریں، بند ہاتھ سے مدد کریں، پھر دیکھیں کیسے رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے خزانے غیب سے آپ کو عطا ہوتا ہے، کیسے غیب سے آپ کی مدد ہوتی ہے، آپ کی نصرت ہوتی ہے، اللہ آپ کو فتح یابی نصرتیں ملتی ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، دامن پکڑنا ہے، ایمان مضبوط کرنا ہے، تقویت لانا ہے ایمان میں۔ تو کیسے لائیں گے؟ رسول پاک کی تعلیمات کو سنیں گے، ان کی یاد بنائیں گے، ان کے ذکر کے ذریعے ان کی تعلیمات سے آشنائی ہوگی۔ جب تعلیمات سے آشنائی ہوگی، معلومات میں اضافہ ہوگا، علم پختہ ہوگا، اللہ کی محبت آپ کے سینے میں راسخ ہو جائے گی، رسول پاک کی محبت آپ کے سینے میں راسخ ہو جائے گی، تو پھر بندہ کیسے بھٹکے گا؟ پھر بندہ راہ راست سے کیسے ہٹے گا؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ، جنگ خندق کا موقع ہے، دور بیٹھے خدمت، جنگ خندق کا موقع ہے، تمام صحابہ وہ لگے ہوئے ہیں خندق کھودنے میں، اور بڑی مصیبت ہے، سارے کے سارے کفار جمع ہو گئے،
اور کئی دن سے بھوکے پیاسے، صحابہ کرام سب بھوکے، تمام جلیل القدر صحابہ بھوکے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں کھایا، اللہ اکبر۔ اور وہاں پہ کفار ہیں کہ اپنے جاہ و جلال اور دیغیں اور جانوریں، وہ پکوان وہ سب لے کے آئے ہیں کہ اب تو مسلمانوں کو خلا خمائی کر دیں گے، لیکن وہ کیسے کریں جس کی حمایت پہ اللہ اکبر رسول پاک کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ایک صحابی آتے ہیں، وہ آ کے رسول پاک سے شکایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ بہت برا حال ہے، کھایا نہیں، پیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ، یہ دیکھیں پیٹ پہ پتھر باندھے پھرے، یہ دیکھیں یا رسول اللہ پیٹ پہ پتھر باندھے، بھوک لگ رہی ہے، کچھ نہیں کھایا ہے، کچھ ملتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ، کام پہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ خندق کھود رہے ہیں مسلمانوں کی حمایت کے لیے، عورتوں کی عصمتوں کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کے لیے وہ آگے بڑھے ہیں، ان کے لیے بڑا آسان ہے وہ چھوڑ دے چلے جائیں کفار کے پاس، کون پوچھنے والا، لیکن نہیں، مصیبت زدہ ہیں، پریشانیاں اٹھا رہے ہیں۔ آج بھی ہم مصیبت نہیں دیکھ رہے، آج بھی کیا بعض ایسے وقت نہیں آتے کہ بندہ جھوٹ کہہ دے، اپنی داڑھی منا لیا، اپنے بال جو عورتیں نے پردہ ہٹا لیا، وہ بھی ہٹ جائیں گے لیکن چھوڑتے نہیں، داڑھی والے داڑھی رکھے ہوئے ہیں، ہماری عورتیں جو ہے وہ برقع پہنی ہوئی ہیں، چادر ڈھانکی ہوئی ہیں، مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو یا امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو یا افریقہ ہو، چاہے وہ روہنجیا ہو یا کوئی اور مقام ہو، مسلمان کے نام پہ ڈھائے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ انہی صحابہ کرام کی طرح ہم سنت عمل کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو پھر کیا اللہ ہمیں چھوڑے گا؟ بتا دیا نا قرآن پاک نے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا نہیں فرمائے گا اپنے نبی کو، پیارے حبیب کو اور ان کے ماننے والوں کو، اور جنہوں نے ایمان لا لیا ان کو رسوا نہیں فرمائے گا۔ تو وہ صحابی آ کے شکایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ بھوک لگ رہی، کھانا نہیں کھایا ہے، فاقہ کشی چل رہی ہے، اللہ اکبر، اور وہاں وہ حال یہ کہ دشمن ہماری جان کے جو دشمن بنے ہوئے ہیں، اللہ رسول پاک نے کہا کہ تم بھوک کی بات کر رہے ہو، محمد ابن عبداللہ کا حال دیکھو، اور آپ نے اپنا وطن اطہر دکھایا اور اس کے اوپر ایک نہیں دو پاتھر بنے ہوئے، لیکن یہاں جان لیجیے، یہاں یہ بات سمجھ لیجیے، بعض حضرات دوسرے دھڑے کے جذبات میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی لاچار تھے، بے بس تھے، بھوکے، نہیں، ہمارے رسول لاچار بے بس نہیں تھے، اللہ نے ان کو لاچار بے بس نہیں بنا کے بھیجا، ان کو اختیار سے یہ چیز انہوں نے چنا ہے، ان کو یہ اختیار دیا تھا۔ اسراء و معراج کے واقعے میں یہ بات آتی ہے جس میں یہ بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، بتائیے آپ کو سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی ویسی بادشاہت کی آپ کو نبوت چاہیے یا عام انسانوں والی نبوت چاہیے، غریبی والی نبوت چاہیے؟ سرکار نے اختیار فرمایا کہ مجھے عام انسانوں والی نبوت دینا۔ یہ اضطراری نہیں، اختیاری کیفیت ہے، یہ معاملہ رسول پاک نے اختیار فرمایا۔ اہل بیت نے اگر پریشانیاں اٹھائی ہیں، رسول پاک نے اگر پریشانیاں اٹھائی ہے تو یہ معاملات آپ نے اپنی مرضی سے اس کو قبول فرمایا ہے تاکہ پھر وہ امت سے وہ جا کے ملیں اور امت ان کو ٹھیک طریقے سے فالو کر سکے۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد تھوڑی اور انشاءاللہ تاکہ باتیں مضبوط ہو جائیں۔ یہ بات جو ہم میلاد میں جمع ہوتے ہیں کیوں ہو رہے ہیں، کیا فوائد ہیں، سن لیجیے فوائد، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو تم تو ایک یہاں دو پتھر باندھے ہو، جہاں تم نے نہیں کھائے تو ایسا نہیں کہ رسول پاک کو غیب سے غذا مل رہی ہے، وہ کھا وہ جو ہے الحمدللہ سیٹسفائیڈ ہیں اور جو ہے ان کے ماننے والے پریشان نہیں، رسول پاک بھی خود خندق کھود رہے ہیں، وہ بھی ہتھوڑا مار رہے ہیں، وہ نہیں کھائے تو وہ بھی نہیں کھائے، ان کے صحابہ پانی نہیں پیے تو وہ بھی پانی نہیں پیے، ان کے صحابہ دھوپ میں تپ رہے تو رسول پاک بھی دھوپ میں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسا مقام ہے میرے حبیب کا، یہ کیسی ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے اپنے صحابہ کو بھی اکیلے نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، اتنی تکالیف ہے لیکن وہ تکلیف میں وہ خود ان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ارے درود شریف پڑھتے رہیے، بہت فائدے درود شریف کے، دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی بڑے فائدے ہیں، آگے انشاءاللہ بات پتہ چلے گی آپ کو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات سن، اب یہ جو مکالمہ ہوا یہاں پہ کونے میں کھڑے ہوئے کہ حضرت جابر بن عبداللہ، ان کا بھی بڑا برا حال تھا، لیکن ان کو گھر سے یہ خبر ملی، ان کی زوجہ محترمہ، ان کی اہلیہ ان کو وہ اطلاع دلواتی ہے یا دیتی ہے کہ دیکھو حال بہت برا ہے، تو میں کام کرتی ہوں، میں رسول پاک کا یہ واقعہ انہوں نے سنا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، صحابہ کرام وہ بھی جانثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ ان کی ساری زندگی رسول کی خوشی ہے. فدا، ارے ہم تو خالی گاتے ہیں فدا کا یا رسول اللہ، وہ تو اپنی زندگیوں میں عملی مثال بتا کے گئے ہیں کہ کیسے فدا ہونا ہے. ہم کو دیکھو رسول پاک کی خاطر کیسے ان کے نام پر ان کے واسطے اپنی جانوں کو اپنی مالوں کو فدا کرنا ہے، وہ ہم سے دیکھو، ہم کو سیکھو، ہم کو دیکھ کر سیکھو. تو پھر وہ آپ کی زوجہ محترمہ آپ سے فرماتی ہے کہ جا کے رسول پاک سے خاموشی میں چھپ کے کہہ دینا میرے پاس ایک چھوٹی سی لاغر سی بکری ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے اس سے 4 یا بہت سے بہت 4-5 لوگ کا ہو جائے. تو رسول پاک کے ساتھ ہم 2 میاں بیوی ہیں، اس کے 2 بچے ہیں، اور رسول پاک اپنے بہت بڑے کا وہ جا کے چادر جاتے رسول سے یا رسول اللہ حالات بہت برے ہیں، میری خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں اور ہمارے سامنے کھانا بنانے کی. تو رسول پاک وہ سنتے ہیں اور وہ سارے صحابہ وہاں پہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تب کی ضرورت ہے، دوپہر کا وقت ہے، گرمی ہے، بھوک ہے. ویسے وقت بڑی خفیہ طور پر آہستہ آہستہ ڈرتے ڈرتے حضرت جابر قربان جائیں حضرت جابر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ اگر میرے میں خاموشی میں آ جائیں تو آپ کا حال کسی دیکھا نہیں جاتا، آپ ہمارے ساتھ گھر چلیے، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں. رسول پاک سنتے ہیں اور زور سے کہتے ہیں میرے اکیلے کی دعوت ہے جابر. اللہ یا رسول اللہ آہستہ سرکار میرے مولا، ارے سننے کی بڑی مصیبت ہو جائے گی، گھر میں ایک چھوٹی سی بکری ہے. اللہ اکبر. کہا ٹھیک ہے آپ کے ساتھ سننا ابو بکر. اللہ اکبر. کہا خالی ہماری دعوت ہے جابر. اللہ اکبر. روایتیں کئی قسم کی ہیں، یہ تفصیلی والی آپ کو سنا رہا ہوں، بعد میں اختصار کے ساتھ ہے. کہا رسول پاک بس 2 سے بڑھ کے نہیں رسول اللہ نہیں کھا پائیں گے، اور بھی لوگ ہیں اور آہستہ بولیے کوئی سن لیں گے. کہا 1 2 4 روایت میں آتا ہے سرکار پلٹے. کہا سنو آج تم سب کی دعوت ہے جابر کے پاس. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ارے پریشان ہو گئے. کہا یہ کیا ہو گیا یا رسول اللہ. اللہ اکبر. وہ دوڑے اپنی اہلیہ کے پاس آتے ہیں. ارے میں کیا کروں، بڑی مصیبت پڑ گیا. کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ رسول پاک کو بلانا بہت بہت ایک عورتوں کو، وہاں رسول پاک نے ساری قوم کو بلا لیا. اللہ کتنے؟ کہا 1000 لوگ ہیں، 1000 صحابہ ہیں. حضرت جابر کی اہلیہ کہتے ہیں رسول پاک نے اعلان فرمایا ہے، پر تم کیا فکر کرتے ہو؟ رسول پاک نے دعوت دی ہے نا، تو وہ داعی ہے تو وہ لحاظ رکھ لیں گے. لا یخزیک رسول اللہ، رسول پاک تمہیں رسوا ہونے نہیں دیں گے. اور ماؤں کے ایمان کو دیکھیے، ان کے اعتماد کو دیکھیے، ان کے یقین کو دیکھیے. آج ہم اگر دعوت دیں ہمارے گھر میں اگر 4 لوگوں کو آ جائیں، میں آگے نہیں بولوں گا بھائی میرے گھر بھی جانا ہے، لیکن ہماری ماؤں کا یہ حال دیکھیے، ہمارے سرکاروں کا یہ حال دیکھیے. قربان جائیں. چونکہ صحابوں کا درجہ بڑا نہیں ہے حضرت، چونکہ ان کا درجہ مقام بڑا نہیں ہے، چونکہ اللہ نے ان کو اتنا بلند بالا مقام، خطب غوث سے بھی بڑا مقام ہے ان کا. عبادت بھی نہیں کی، نمازیں بھی نہیں پڑھے، خالی ایمان لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اور موت ہو گئی. اللہ اکبر. سب سے بڑا مقام ان کا انبیاء کے پاس صحابہ. تو ویسے ہی ہوا. پھر رسول پاک آتے ہیں گھر کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو تشریف فرماتے ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ اپنی پتنی میں بگونے میں وہ جو پک رہا ہے نا، وہ کمرے میں کسی کو آنے نہیں دینا، ٹھیک. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بگونے میں اپنا لعاب دہن ڈالتے. سبحان اللہ. اللہ برکت کی بات چل رہی نا. یہ دیکھیے برکت کا مسئلہ. کہا اس بگونے کو تم کھول کر دیکھنا بھی نہیں، ٹھیک ہے. اور ادھر ایک بکری تھی اور آج کے حساب سے 1 یا 2 کلو آٹا، 1 یا 2 کلو آٹا. کتنے لوگ کھائیں گے اس کو؟ 5 6 لیں گے. کہا اس کو بھی ویسے ہی، اس کو تم نکالتے ڈھانپ پہ رکھنا، نکالنا بنانا، اس میں نکالتے جانا بنا، دیکھنا نہیں اس کے اندر. آئے آئے آئے. کہا رسول پاک نے کہہ دیا ٹھیک ہے ویسے ہی کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. اب وہ ویسے ہی ہوا. اب ادھر سرکار نے صحابہ کو حکم دے دیا سب جو ہے 10 لوگوں کا گروپ بناؤ اور جابر کے گھر میں آتے جاؤ. ایک کے بعد ایک گروپ آتا، حضرت جابر اپنے کمرے میں بٹھاتے اور ان کی بیوی اور وہ مل کے ان کو سرو کرتی جاتی اور وہ پیٹ بھر کے کھاتے. سبحان اللہ. چلے جاتے. پھر 10 کا گروپ آتا، پھر
وہ 10 کھاتے. حضرت جابر اور ان کی بیوی ان کو سرو کرتی جاتی, ان کی خدمت میں وہ کھانا دیتی جاتی, وہ کھانا آتے جاتا, لوگ آتے جاتے, وہ دسترخوان بھرتے جاتا, وہ کھاتے جاتے, پھر 10 کا گروپ آتا, پھر لوگ آتے, پھر دسترخوان نیا بچتا ہے, پھر کھانا اس پہ آتا ہے, پھر وہ سارے کے سارے سیریاب ہو کے جاتے, پیٹ بھر کے کھاتے. کہا پیٹ بھر کے کھایا. آئے ہائے, ایک لاغر سی چھوٹی سی بکری, بیبی لیم میں 10 کا گروپ آ رہا. بھائی ماشاءاللہ آج تو ہر ایسے دھنے ہیں, باڈی بلڈر کو بٹھا دیے کھانے پہ تو انہیں اکیلا آدھے سے پون بکرا کھا لیتا. یا ایک لاغر سی بیبی لیم 10 کا گروپ آ رہا, آتے جا رہا, یہاں تک کہ 1000 صحابہ آ کے پورے سیریاب ہوئے. سبحان اللہ, 1000 صحابہ. حضرات یہ بخاری شریف کی حدیث روایت پر کر رہا ہوں. یہ حدیث شریف صحیح حدیث سے بات کر رہی ہے. یہ کوئی اونٹ پٹانگ بات نہیں, کسی مولوی صاحب نے یا کسی پیر صاحب کی نہیں, یا میرے بابا نے نہیں سنایا ہے. یہ حدیث کی کتاب سے سنا رہا ہوں آپ کو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو ایک ہی بات ہے یہاں تک آخر میں پھر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر, سیدنا علی کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے پوچھا. پھر آپ نے فرمایا اے جابر اب تمہارے گھر والے مل کے کھانا. اور اس کے بعد پھر سارے محلے میں جو لوگ گھر والے ہیں نا ان کو بھی تقسیم کرنا. اللہ اکبر. کہا جو حکم یا رسول اللہ. کہتی ہے کہ جب یہ سارا معاملہ طے ہوا, جب ہم آ کے آخر میں جب بگونا اٹھایا تو جتنا چھوڑا تھا اتنا واپس ویسے ہی بیٹھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. برکت خدا ہے اس کے اوپر, اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. تم ایمان تو پختہ کر لو, یقین تو مضبوط کر لو. یقین نہ ہو تو پھر کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. جہاں یقین کا معاملہ ہے, ایسے کئی بزرگان دین کے واقعات ہیں, ایسے کئی. تو اصحاب کرام میں تو بعد کے 100 سالوں کے بعد جو اولیاء ہیں ان کے واقعات سنیں گے, ابھی موقع نہیں ہے لیکن آپ نے سنا ہوگا. لیکن جان لیجئے یہ سارے معاملات توکل کے ہیں, یہ سارے معاملات یقین کے ہیں. اور یقین کب آئے گا بھائی؟ تم جب رسول کو ہی نہیں مانو گے, رسول پاک کو یاد نہیں کرو گے, ان کی سیرت طیبہ سے نہیں آشنا ہوگے, ان کے تعلیمات سے آشنا نہیں ہوگے, تم عمل کیسے کرو گے؟ تمہاری نمازیں, تو وہ نمازیں کب ہوں گی؟ جب تک کہ تمہارے سینے میں روح مصطفیٰ نہ ہو, جب تک کہ تمہارے پاس رسول پاک کی محبت تمہارے سینوں میں راسخ نہ رہے. وہ تمہاری عبادت کیسے کہ تمہارے ایمان کا جز, تمہارے ایمان کا حصہ رسول پاک اور اس کے اہل بیت سے محبت ہے. یہ اگر نہ ہو تو پھر بعد والا کچھ بھی کام نہیں آئے گا. چھوٹی سی مثال, آپ روز صبح اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقتہ, لیکن ایک چیز چھوڑ دے رہے ہیں, اس کی اہمیت نہیں سمجھ رہے, وضو نہیں کر رہے. اب آپ تہجد پڑھو, عبادت کرو, نوافل پڑھو, روزے رکھو, عبادت آپ پڑھو, وہ کچھ کام آنے والا ہے نہیں. وضو ہی نہیں کرے گا بھائی. وضو کریں گے, پاک ہوں گے, متحر, تو پھر اپنے سینوں کو, اپنے دلوں کو پاک کرو رسول پاک کی محبت سے. رسول پاک کی محبت سے طہارت نہیں ہوگی تو پھر تمہاری نمازیں کس کام کی ہوگی, تمہاری عبادتیں کس کام کی ہوگی؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کہا ایک سوال کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ خاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ نہیں ہے رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی باپ, لیکن ہے اللہ کے رسول اور آخری نبی. اب اس کو آخری نبی مانو یا نبیوں کا سیل مانو, دونوں بھی ماننا. ایک ماننے کے چکر میں نہیں جانا, پھر وہ دوسرا مذہب بن جاتا ہے. تو رسول پاک کو آخری نبی بھی ماننا ہے, نبیوں کا فائنل سیل, فائنل سٹیمپ بھی ماننا ہے. تو خاتم یا خاتم دونوں معنوں میں لینا ہے. تو کسی پوچھنے والے نے ایک بزرگ سے پوچھا, اللہ تعالیٰ یہی کہہ دیتا کافی تھا کہ محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, یہ نہیں ہے محمد کسی کے باپ لیکن اللہ کے رسول. اس کی کیا حکمت ہے؟
تو بزرگوں نے جواب دیا کہ دیکھو وہ تو اللہ کا شکر ہے نا، کیونکہ اگر تمہارا باپ کے برابر ہوتے تو قیامت کے روز وہ تمہیں چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ اگر باپ کے ویسے ہوتے، کیونکہ قیامت کے روز تم سے تمہارے باپ بھاگ جائیں گے، تمہاری ماں تم سے دور ہٹ جائے گی۔ کہاں سے بول رہے ہیں؟ قرآن پاک سے بول رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ اس دن قیامت کے روز جب سور پھونکی جائے گی، ایسا نفسا نفسی کا ماحول ہوگا، ایسی پریشانی کا حال ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن فرار ہو جائیں گے جتنے ہمارے بھائی بہن، اس لیے نہیں کہ وہ ہم سے دشمنی کرتے ہیں یا ہم کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ابھی آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی بات کی وضاحت فرماتا ہے، لیکن کہتا کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک پہ؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے روز تمہارے بھائی تم سے دور فرار ہو جائیں گے، تمہارے ماں، تمہاری باپ تم سے دور ہو جائیں گے، قیامت کے روز تمہارے شوہر، تمہاری بیوی، تمہاری اولاد تم سے دور فرار ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، کہ اس روز ان سب کے اوپر ایسی مصیبتیں ہوں گی، ایسی پریشانیاں لاحق ہوں گی کہ ان کو دوسروں کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، خواہ وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان کے اپنے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے نہیں کہ وہ ان کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی ہی پریشانی میں، اپنی ہی اس سچویشن میں اتنے پریشان رہیں گے، ان کو اوروں کا سوچنا ہی مشکل ہوگا۔ اللہ اکبر، ویسے وقت پہ تو اگر کہا دیکھو اگر یہ نہیں جو بولتے نا باپ کے ویسے، رسول اللہ کا مقام باپ کے ویسے، اگر تم باپ کے ویسے کہتے اور ویسا ہی ہوتا تو پھر یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، تو پھر وہ باپ بھی تم سے دور، ماں بھی تم سے دور، بھائی بھی تم سے دور، سب تم سے دور۔ اب بتاؤ کون آئے گا قیامت کے روز؟ وہ تو رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، تبھی تو وہ کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، میں ہوں اس کام کے لیے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو میری امت؟ میں ہوں نا، میرے پاس آؤ۔ فرار کا معاملہ نہیں ہے، دعوت کا معاملہ ہے۔ اے بندو، اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، امت محمدی میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ۔ انا لہا انا لہا، زندگی میں آپ کہتے ہیں یا ربی امتی یا ربی امتی، قیامت میں آپ کہیں گے یا ربی امتی یا ربی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، ان کو رسوا ہونے نہیں دینا، ان کی نسبت مجھ سے ہے، یا اللہ میری امت، ان کو چھوڑ نہیں دینا، یا اللہ وہ مجھے چاہنے والے ہیں، یا اللہ میری امت وہ میرے ماننے والے ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، میرے جانثار ہیں، میری امت یا اللہ میری امت۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 5 منٹ کا موقع ہے، ایک اور بار درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ویحب الجمال۔ ایک صحابی آ کے سرکار سے پوچھے کہ جب سرکار نے فرمایا دیکھو تکبر تمہیں جہنم میں لے جائے گا، تکبر نہیں کرو۔ ایک صحابی آ کے پوچھنے کہ رسول اللہ آپ میرے ماں باپ فدا، میں فدا، مجھے بہت پسند ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، اچھے جوتے پہنوں، اس لیے نہیں کہ میں تکبر کرتا ہوں، لیکن مجھے شوق ہے، مجھے پسند ہے۔ آج بھی ماشاءاللہ آپ سب جج رہے ہیں، چمک رہے ہیں، خوبصورت لگ رہے ہیں، یہ تو سنت صحابہ ہے۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں یا رسول اللہ کہیں میں بھی خدا نخواستہ یہ تکبر والوں کے زمرے میں لوں گا؟ اس پر سرکار فرماتے اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تبارک تعالی صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے، صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا خالق ہے، تمام نباتات کا، جمادات کا، مخلوقات کا، انسان کا، حیوان کا،
جھاڑوں کا، پیڑ پودوں کا، کیڑوں کا، بڑے بڑے جانوروں کا، آسمانوں کا، زمینوں کا، فرشتوں کا، جنت کا، دوزخ کا، سب کا خالق اللہ، تمام انبیاء کا، رسولوں کا، اولیاء کا، نیکوکاروں کا، گنہگاروں کا، سب کا خالق اللہ تبارک و تعالی۔ اپنے مخلوق میں اللہ تبارک و تعالی نے چن چن کے کسی کو ہائی لائٹ کیا ہے، کسی کا مقام بلند کیا ہے، کسی کو بڑی اہمیت دی ہے، کسی کو اپنے جمال کے جلوے کسی کے اوپر چھلکائے ہیں، اپنی خوبصورتی کے، اپنی رحمت کے، اپنے نور کے جلوے کسی پر ظاہر فرمائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان پیدا فرمایا، سماوات والارض پیدا فرمایا، اور اس میں عرش و کرسی کو جمال عطا فرمایا، عرش اور کرسی اس کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیں پیدا فرمائیں۔ جنت تو آپ اجماعی طور پر کہتے ہیں، لیکن جنت میں بھی کئی درجات ہیں، کئی جنتیں ہیں، اور تمام جنتوں میں اللہ تعالیٰ نے فردوس الاعلیٰ کو اپنے جمال سے نوازا، ایک بڑا رتبہ اس کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے راتیں پیدا فرمائی، اور ساری راتوں میں لیلۃ القدر کو جمال عطا فرمایا، کمال عطا فرمایا، اس رات کی بڑی اہمیت عطا فرمائی۔ اور پھر دن پیدا فرمایا، دن کی تخلیق کی، اور سارے دنوں میں پھر کمال و جمال کس کو دیا؟ یوم الجمعہ کو دیا، جمعے کو آپ نے جمال دیا، ایک اہمیت دی، ایک خاص خصوصیت دی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا فرمائے، اب جانوروں میں گائے کو لے لیجیے، گائے پیدا فرمایا، لیکن پھر سارے گایوں میں بنی اسرائیل کی وہ گائے بقرہ، وہ جو بنی اسرائیل کی گائے سے قرآن کا ذکر ہے، اس کو بڑی اہمیت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کتے پیدا فرمائے، جانوروں میں کتے پیدا فرمائے، اللہ اکبر، لیکن پھر سارے کتوں میں اصحاب باقر وعد راسخ، اصحاب کہف کے کتے کو جمال عطا فرمایا، اصحاب کہف کے کتے کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ اللہ نے اونٹ بنائے، کئی سارے اونٹ بنائے، پھر اونٹوں میں حضرت صالح کی اونٹنی کو بڑا مقام عطا فرمایا، اس کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا، وہ لال اونٹنی کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ مخلوق پیدا فرمائے، سارے مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں انسان کو پیدا فرمایا، اور ساری انسانیت میں محمد مصطفیٰ کو جو بشر بھی ہے، نور بھی ہے، ان کو سب سے افضل بنایا، ان کو جمال الہی سے نوازا۔ یا رسول اللہ، تو رسول پاک کو جمال الہی کا مظہر بنایا، کمال الہی کا مظہر بنایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالی انسان ہی نہیں بلکہ ساری مخلوقات میں افضل بنایا، ساری مخلوقات کی خلقت کا سبب بنایا، ساری مخلوقات کا سید بنایا، ساری مخلوقات میں سب سے بلند اور بالا مقام عطا فرمایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار درود زور سے پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بس انشاءاللہ آج گرمی الگ سی محسوس ہو رہی ہے، اللہ کا فضل و کرم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک اس مبارک مجلس کو قبول فرمائے، آمین یا رب، اس کے طفیل ہماری زندگیوں میں خیر و برکت میں خوب اضافہ کرنا، آمین، مولا اس مجلس کے طفیل ہماری زندگیوں میں ہم کو نیکوکار بنا دے، آمین، متقی پرہیزگار بنا دے، آمین، مولا دنیا میں بھی ہمیں آباد شادمان رکھ، اور آخرت میں بھی ہمیں سرخرو فرما، آمین۔ بار بار درود شریف پڑھنے کے اور یاد دلانے کی بڑی خاص وجوہات یقیناً آپ بارہا سکتے ہیں، برکت کے لیے میں آپ سے عرض کر لوں کہ دیکھیے درود شریف پڑھنا اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑی ثواب۔ اللہ
کہ رسول پر درود بھیجنے سے آپ کو اللہ کے رسول کی طرف سے جواب ملتا ہے. سبحان اللہ. حدیث صحیح حدیث میں. اور نہ صرف یہ کہ آپ کو آپ کے 10 گناہ، جیسا کہ آپ نے اکثر سنا ہے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، یقیناً 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. آپ کے درجات 10 گناہ 10 رینکس ایلیویٹ ہوتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، مرتبہ بڑھ جاتا ہے. اور سب سے اہم بات، آپ کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے راست جواب آتا ہے. نہیں سنے حدیث میں یہ بات آئی نا کہ اللہ نے تعینات فرما دیا فرشتوں کو، ملائکہ کو، ان کا کام صرف ایک ہے کہ وہ آپ جب بندہ دنیا میں درود بھیجتا رہے وہ آپ کا صلوات رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کرے، آپ کا تعارف دے اور پھر واپس آپ کا سلام دے. تو بتائے بزرگوں نے، دیکھو اس کا مطلب یہ ہے تم کو تشریف اور تعریف دونوں مل رہی ہے. اور توجہ فرمائیے، تشریف اور تعریف. تشریف یہ کہ آپ کو شرف یہ مل رہا کہ اللہ کے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو یہ شرف مل رہا ہے کہ وہ آپ کو سلام بھیج رہے ہیں. اللہ اکبر. سوچئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جواب آ گیا اللہ کے رسول کی طرف سے، اے حامد پاشا تیرے کو بھی سلام، اے ہمارے ہبت اللہ بابا تجھ کو بھی سلام، اے سلمان بابا تجھ کو بھی سلام، اے جتنوں نے سلام پڑھا تم سب کو رسول پاک کا سلام. رسول پاک کا سلام یعنی رسول پاک کی طرف سے آپ کو دعا مل رہی ہے. آپ جب سلام پیش کر رہے ہیں تو وہ الگ، جب رسول پاک آپ کو درود کا جواب دے تو وہ آپ کے حق میں دعا کے مانند ہے. اچھا دوسری بات سنیں، ایک یہ شرف لیا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے آپ کو سلام کا جواب مل رہا ہے، اور دوسرا شرف یہ کہ آپ کی تعریف سے مراد اردو میں تعارف سے مراد آپ کا آئیڈینٹی رسول پاک کو بتائی جا رہی ہے. یا رسول اللہ اسماعیل بابا کی طرف سے سلام آیا ہے، یا رسول اللہ عبد الغفار بھائی کی طرف سے سلام آیا ہے، یا رسول اللہ شاہد بھائی کی طرف سے سلام آیا ہے، یا رسول اللہ ان خوبصورت نعت گو حضرات کو سلام. نام کے ساتھ رسول پاک کی بارگاہ میں آپ کا سلام پیش کیا جا رہا ہے. تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کے جواب دے رہے ہیں، یا اللہ ان کے حق میں بہتر، یا اللہ ان کے حق میں بہتر. اللہ اکبر. تو تشریف اور تعریف دونوں آپ کو مل رہی ہے رسول پاک کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیجنے میں. اب دیکھیے لوگ اکثر بولتے بزرگوں کے پاس گئے، میں کیا وظیفہ پڑھوں، یہ پریشانی وہ پریشانی. ارے بھائی تو سب وظیفہ پڑھنا یقیناً، لیکن سرکار جو فرمائے وہ صحابہ کرام کو کہ دیکھو وقت ملانا تو ٹھیک ہے تم جو ہے درود پڑھا کرو. بولے رسول اللہ ٹھیک ہے میں 1/4 ٹائم درود پڑھتا ہوں، باقی دوسرے وظیفے. کہا ٹھیک ہے فَإِن زِدْتَ، اگر تم ذرا اس میں اضافہ کر دو گے لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے وہ بہتر ہو جائے گا. کہا ٹھیک ہے. کہا اوکے رسول اللہ تو ٹھیک ہے میں 1/3 کر لیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے اگر اور زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے. کہا ٹھیک ہے رسول اللہ میں آدھا کر لوں گا. کہا ٹھیک ہے آدھا کرو گے بہت اچھی بات ہے، اگر اور زیادہ کرو تو اور ثواب اس کا تمہارے لیے بہتر ہوگا. کہا ٹھیک ہے رسول اللہ میں 3/4 پڑھ لوں گا ٹائم پہ، اور جو 1/4 ٹائم اس میں دوسرے اذکار پڑھ لوں گا. اللہ کا ذکر کچھ اور تو نہیں کہہ رہے تھے نا، اللہ کا ذکر ہی تو پڑھنے والے تھے. اس کے باوجود رسول پاک فرماتے پڑھ لو 3/4 ٹھیک ہے، اور کرو تو اور بہتر ہے تمہارے لیے. کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ اپنا سارا وقت میں آپ کی صلوات پہ بھیج دوں گا. اپنا سارا وقت جو فری ٹائم ہے جو فارغ وقت ہے میں سارے کا سارا وقت آپ پر ہی درود سلام بھیجوں گا. کہا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے وہ سب چیزوں پر کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. پریشانی ہوئی، مصیبت آئی تو بزرگاں بولے ٹینشن نہ کرو بھائی، خالی درود سے پڑھتے رہو. اب ذرا سوچو، غور کیجیے
درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں، سرکار یاد کرتے جا رہے ہیں، درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں، سرکار یاد کرتے جا رہے ہیں، پیسوں کی پریشانی آ رہی سرکار یاد کر رہے ہیں، دوسری مصیبت آ رہی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ سیدنا محمد. جس طریقے سے بھیجتے بھیجیے، صلوات تو بھیجیے. آپ صلوات بھیجتے جا رہے ہیں، رسول پاک دعا کرتے جا رہے ہیں، صلوات بھیجتے جا رہے ہیں، رسول پاک دعا کرتے جا رہے ہیں، صلوات بھیجتے جائیے، رسول پاک کی طرف سے دعائیں لیتے جائیے، یہاں تک کہ آپ کے سارے ہم و غم، پریشانی، مصیبتیں سب کافر ہو جائیں گے انشاءاللہ. یا رسول اللہ. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم ملتمس ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آج یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرما. جو بھی میں نے اپنے بیان میں کہا ہے مجھے مولا، جو اچھی باتیں ہیں مولا اس کا اجر ہم سب کو عطا فرما اور اس پر عمل پیرا آمین. مولا جو باتیں ان سے لغزش میں جو بیانی میں اگر نکل گئی ہیں غلط، مولا میری اصلاح فرما دے اور میرے گناہوں کو توبہ کو قبول فرما. اور مولا پروردگار عالم تمام حاضرین محفل پر رحم و کرم فرما، ہم سب کو اپنے رحمت کے سائے میں لے لے، خصوصاً داعی محفل کو مولا پروردگار عالم ان کو ان کے کاروبار میں، ان کی کمائی میں، ان کے گھر میں خوب برکت عطا فرما، کاروبار میں ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، تمام حاضرین محفل کے دلی ارمانوں کو پورا فرما. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اب میں اتنا آسانی سے تو جو ہے ہمارے سامان میں نہیں چھوٹ جائیں گے، بڑی مشکل سے آئے ہیں، تو میں بیچ میں ایسی آ گیا تھا جیسا میں نے آپ سے عرض کیا، کچھ فاؤنڈیشنل باتیں ہو جائیں، کچھ جڑیں مضبوط ہو جائیں، تاکہ پھر جب جڑ مضبوط ہوتی نا تو پھر جھومنے میں جڑ اکھڑتی نا. جب نعت پڑھ کے جھومیں گے نا، جب نعت پڑھ کے انجوائے کریں گے نا، تو پھر اگر جڑ مضبوط رہی تو پھر کتنا بھی جھومو آپ جگہ سے ہلیں گے انشاءاللہ. تو امید ہے کہ کچھ جڑیں سے مضبوط ہو گئی. اب انشاءاللہ ہم نعت رسول پر